اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ سورہ مبارک نساء کی 41 اور 42 نمبر آیت میں خداوند عالم قیامت کے متعلق بیان کر رہا ہے، اور رب العالمین مخاطب ہے اپنے حبیب سے، پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرا حبیب اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی جس وقت ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے۔ قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے ان کے نام اعمال کے اوپر، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر ان گواہوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ یعنی ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی ہے، پھر تمام انبیاء کے اوپر پیغمبر پاک خاتم الانبیاء گواہ ہوں گے۔ اب گواہی کے متعلق قیامت کے دن آشکار ہوں گے ہر قسم کے اعمال۔ اب مختلف گواہ وہاں پہ ہیں، قرآن کریم میں ذکر ہوا کہ باقاعدہ زمین و زمان گواہی دیں گے۔ جس زمین پہ بیٹھ کے آپ نے نیک اعمال بن جانا ہے وہ وہاں کی زمین گواہی دے گی، حتی انسان کی جسم کے اعضاء و جوارح گواہی دینے والے۔ سورہ مبارک نور میں خداوند عالم فرماتے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن آپ کے برخلاف آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں گواہی دینے والے۔ یا سورہ فصلت میں فرماتے خداوند عالم حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، اس وقت کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم، گواہی دیں گے آپ کے برخلاف، شہد علیہم سمعہم، آپ کے کان آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی زبان، وجلودہم، اور آپ کے جسم کا جلد، آپ کی چمڑا آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس وقت تعجب پر کہ کیا گئی وقالوا لجلودہم، انسان خود سے اپنے آپ سے کہے گا کہ کیوں آپ ہمارے خلاف گواہی دو، اپنے جسم اعزاز سے کہیں۔ وقالوا لجلودہم، پھر انسان کی جسم کے اعزاز وہاں پہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو بکل خلق علیم۔ اس خدا نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے آپ کو پہلے خلق کیا تھا، اور اس خدا کے پاس ہر قسم کی طاقت و توانائی ہے۔ بس اس آیت میں خدا بندہ فرماتے انبیاء ہمارے اوپر، ہمارے نام اعمال کے اوپر گواہ ہوں۔ یا سورہ مبارک توبہ میں خدا بندہ فرماتے ہیں قُلِ اعْمَلُوا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جو کچھ کرنا ہے کریں، جو عمل کرنا ہے کریں، تحدید کر رہے خدا بندہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ کے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے، خدا کا رسول دیکھ رہا ہے، اور والمؤمنون، 12 آئمہ خدا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے کریں، کر وہ گواہی دینے والے آپ کے سامنے۔ تو اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ اس منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی کیا حالت ہوگی کہ ہر امت سے گواہ لائیں گے، پھر ان گواہوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر لوگ تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول خدا کی مخالفت کی وہ تمنا کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش ہم زمین کے برابر ہو جاتے، ہم مٹی ہو جاتے، خدا وندارم دوبارہ ہمیں زندہ نہ کرنا۔ ہر ایک کی یہی تمنا ہوگی، کافروں کی اور رسول کی مخالفت کرنے والوں کی تمنا یہ ہوگی کہ آج ہم کیوں دوبارہ زندہ ہو گئے اس خطرناک دن میں، اس وحشتناک عالم میں دوبارہ ہم حاضر ہو گئے۔ پھر خدا فرماتے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہ آج کے دن خدا سے کسی بات کو نہیں چھپا سکتے، سب آج عیاں ہے اور آج ظاہر ہے۔ انسان کی جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، انبیاء گواہی دیں گے، زمین و زمان آپ کی خلاف گواہی دیں گے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں تقریباً 1800 آیات یوم الحساب کے متعلق، قیامت کے متعلق ذکر ہوئی، اور قیامت کے بعد جو جنت اور جہنم کے مناظر انسان کے لیے، اس جو انسان
خداوند عالم باقاعدہ طور پہ اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ اس دن کے لیے آمادہ رہیں، اور انبیاء علیہم السلام نے بڑے اہتمام کیا اس دن کے لیے۔ آج اس وقت خصوصاً دنیا میں ہر قسم کی سہولیات آ رہی ہیں، آج نئی نئی ایجادات ہونے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن، موبائل، انٹرنیٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں غافل ہو گئے، اس دن سے غافل ہو گئے جس دن کے متعلق انبیاء علیہ السلام نے ایسا اہتمام کیا ہے۔ پیغمبر پاک کہہ رہے ہیں کہ جب بھی عبداللہ ابن مسعود کو دیکھتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود بہت خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ پیغمبر پاک فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود کچھ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں، اور پیغمبر سن کے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے، کیونکہ کان میں جب بات آتی ہے نا انسان متاثر، پورا قرآن نبی پاک کے سینے میں، لیکن اس کے باوجود دوبارہ جب سنتا تھا پیغمبر پاک زیادہ متاثر ہوتے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کریم کی چند آیت کی تلاوت کریں۔ عبداللہ ابن مسعود تلاوت کرتے کرتے اس آیت میں پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرے حبیب اس وقت کیا ہوگا، کیسا عالم ہوگا جب ہر امت سے گواہ لے کے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب ان تمام گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ لائیں گے۔ روایت کی جملے مجموع البیان میں نبی پاک اتنے روئے، آنکھوں سے پوری قمیص تر ہوئی، اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ بس کرے، مزید مجھے سننے کی طاقت نہیں ہے میرا۔ جب آخرت کی بات ہوتی ہے نبی پاک اس طرح متاثر ہوتے ہیں، اس طرح غمگین ہوتے ہیں اور بے اختیار ہوتے ہیں، کیونکہ ایام فاطمیہ بھی شروع ہے۔ فاطمہ زہرا ہے رسول خدا کی وہ عظیم بیٹی جس کے متعلق نبی پاک نے فاطمہ زہرا کی شان میں 100 احادیث ذکر کیے اہل سنت کی منابع کتابوں میں، اور قرآن کریم میں 10 آیات فاطمہ زہرا کی شان میں۔ جنت کے سرداروں کی ماں ہے، رسول خدا کی بیٹی ہے، اس کے باوجود ہمیشہ آخرت کی فکر میں غمگین ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر پاک نبی پاک بیوی کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رنگ تغیر ہے، چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ پیغمبر پاک حیران ہوئے، بیٹی آپ کی یہ حالت ہے؟ کہا بابا آپ ہی بتا رہے ہیں آخرت کے مناظر ذکر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آخرت کے خوف نے اس طرح کیا، آخرت کے خوف لاحق ہوا ہے، یوم الحساب کے مناظر کو سوچ کے میری یہ حالت ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتی ہوں، میں سو نہیں سکتی ہوں۔ جب یہ کہا تو نبی پاک اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کے لیے کہا بیٹی کیوں پریشان ہو، آپ کا بابا شافی محشر میں وہاں پہ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر پاک کی بیٹی کو پوچھتی بابا آپ کہاں پہ ہوں؟ کہا میں پورے صراط میں بیٹھوں گا۔ فاطمہ زہرا رو کے چلا کے روتے کہ نہیں، ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ پورے صراط تک پہنچ جائے، پورے صراط میں ہے ٹھیک، لیکن وہاں تک پہنچنا بہت سخت مناظر سے، بہت سخت مواقف سے گزر کے وہاں پہنچنا۔ پھر کہا پریشان نہیں ہو بیٹی، میں میزان پہ رہوں گا۔ کہا کہ میزان تک ہر کسی کی بس نہیں ہے، یار جس کے اعمال کچھ صحیح ہو تو میزان تک پہنچ جائے گا، میزان تک پہنچنا ہر ایک کی بس میں نہیں ہے۔ پھر پیغمبر پاک فرماتی ہے کہ بھی پریشان نہیں ہو بیٹی، میں گناہ گاروں کے درمیان اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر اس وقت فاطمہ زہرا سکھ کے سانس دے رہی تھی، خوشحال ہو رہی تھی، گناہ گاروں کے درمیان میرے بابا ہوں گے اور میں ہماری شفاعت کروں گا۔ اس دن سے باقاعدہ متاثر ہے، اور خود خداوند عالم قرآن مجید میں یوم الحساب کے متعلق کتنے ذکر کر رہا ہے۔ آیت اللہ عظمہ جوادی عامری صاحب پورے مفسر قرآن نے ایک الگ کتاب لکھی، کتاب معاد۔ کتاب معاد میں 100 نام یوم الحساب قیامت کے نام ذکر ہوئے، یعنی صرف نام ہی 100 ذکر ہوئے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی رحمت برکاتہ نے پیام قرآن جو تفسیر ہے اس میں 80 نام ذکر کیے، یعنی ہر نام میں ایک حکمت چھپ پوشیدہ ہے، نام کے اندر ہی ایک پورا ہمارے لیے نصیحت و وصیت۔ اب دیکھیں ان ناموں کو تب خداوند عالم باقاعدہ اپنے حبیب کو حکم دے رہے آپ اس دن سے ڈرائیں، نبی کا کام یہی ہے۔ سورہ مبارک مریم کی 39 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے میرے حبیب اپنی امت کو ڈرائیں اس دن سے جس دن حسرت ہو۔ یوم الحسرہ نام دیا ہے، اور کیوں حسرت کریں گے وہاں پہ؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اچھے لوگ بھی حسرت کریں گے، برے لوگ بھی حسرت کریں گے۔ اچھے لوگ اس وجہ سے حسرت کریں گے کہ ہم کاش اس سے بھی زیادہ اچھائیاں لے کے آتے ہیں۔ آج اس طرح ہر
اچھائی کا پاداش ملتا تھا، تو اس سے بہتر انداز میں ہم کیا کرتے ہیں، نیکیاں لے کے آتے، تو ہمیں اس سے بھی بہترین درجے ملتے ہیں کہ حسرت کریں گے، گناہگار اس وجہ سے حسرت کریں گے کہ کیوں ہم نے گناہ کیا جس کی وجہ سے آج جہنم میں جاتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ جب دنیا میں ان کو اس دن کے بارے میں ذکر کیا تو غفلت کی وجہ سے منہ کر لیتے، چھوڑو قیامت کی باتیں کون سوچتا ہے۔ یا خدا عالم کیا فرماتے ہیں، اس دن کا نام رکھتے ہیں یوم التغابن۔ سورہ مبارک ہے تغابن، پورا ایک سورہ ہے، ان کی اس سورہ کی 9 نمبر میں یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن آپ سب کو اکٹھے کیا جائے گا، وہ یوم الجمع ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ دن دھوکہ کھانے کا دن۔ یوم تغابن کسے کہتے ہیں؟ شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مقاصد میں پورا ایک باب لائے، کیا خیار غبن۔ خیار غبن کسے کہتے ہیں؟ آپ سب علماء ماشاء اللہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نادانی کی وجہ سے بازار میں جا کے کسی چیز کی قیمت نہیں جانتا تھا، 2000 کی چیز اس نے خرید لیا 5000 دے کے، اب واپس آ کے پتہ چلا کسی سے پوچھا تو یہ تو 2000 کی چیز آپ نے 5000 پہ خریدا ہے، تو وہ کیا ہو گیا، غمن میں مبتلا ہو گیا۔ اب شریعت کہہ رہی کہ یہ اس کے لیے خیار ہے، غمن ہے، اختیار ہے، کیونکہ اس نے دھوکہ کھایا ہے، اب جا کے اس معاملے کو فزک کر سکتا ہے۔ 3000 کب پتا چلا اس کو، آگے کسی دوست سے پوچھا تو کہا یہ 2000 کی چیز آپ نے 5000۔ قیامت کے دن کیا ہے کہہ رہے خدا مندرم کہہ رہے کہ دھوکہ آشکار ہونے والا دن ہے۔ جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو کہیں گے اوہ ہم اس دن کے لیے خلق ہو گئے تھے، لیکن اپنے آپ کو دنیا میں ضائع کر کے آئے، آج پتا چلا ہم نے دھوکہ کھایا ہے۔ یوم تغابن ہے، دھوکہ آشکار ہونے والا دن۔ جو انسان یہاں پہ دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں اس دھوکے کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کل یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جب سب اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ہم کتنا بڑا دھوکہ کھایا۔ اب اسی طرح سورہ مبارک شعراء میں خدا نرم کیا فرماتے ہیں، اس دن کا نام یوم الجمع کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مبارک غافر کے 18 نمبر آیت میں خدا نرم اس دن کا نام یوم العازفہ، قیامت کے ان دنوں ناموں میں سے ایک نام یہ یوم العازفہ، یعنی بہت جلدی آنے والا دن۔ ہم اس کو دور سمجھتے ہیں، خدا عالم کیا کہتے ہیں، بہت جلدی آنے والا دن۔ سورہ غافر کے 18 نمبر آیت میں کیا فرماتے خدا عالم، کیا ہوگا اس دن، یوم ہم بارزون، اس دن سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے، بارز قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن خدا کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر بندے کے نام اعمال خدا کے سامنے۔ پھر اس وقت خدا کیا کہے گا، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے بتاؤ گے؟ دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ بنا کے بیٹھے تھے، اپنے آپ کو مالک کو طاقتور سمجھتے تھے، آج بتاؤ کس کی بادشاہی؟ سب خاموش، خدا نرم خود جواب دے رہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج خدا واحد قہار کی بادشاہت ہے، حکومت ہے۔ آج کیا ہوگا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر بندے کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اس کا جزا ملے گا، جو کچھ کسب کیا ہے، کمایا ہے، آج اس کا جزا ملنے والا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، آج کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم الیوم ان اللہ هو السریع الحساب، خدا بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جب ایسا دن آنے والا ہے تو اپنی امت کو ڈرائیں۔ کیسے ڈرائیں؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ، اے حبیب آپ اپنی امت کو ڈرائیں یوم العازفہ سے، یعنی بہت جلدی آنے والے دن سے ڈرائیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ، کیا ہوگا اس دن؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اس دن کے خوف سے انسان کے دل حنجرے پہ گلے پہ آ جائیں گے، خوف کی وجہ سے دل اٹھے گا اپنی جگہ سے، خوف وغیرہ جیسے دیکھ رہے ہیں آج وہاں پہ بارش کی وجہ سے اوپر ذرا چمک ہو رہی تو اچانک جب آواز آتی ہے انسان کا دل ہلتا ہے، اس دن خوف کی وجہ سے خدا کہہ رہے ہیں، اصدق الصادقین خالق کہہ رہے ہیں کہ دل اپنے جگہ سے اٹھیں گے اور حنجرے پہ آئیں گے۔
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اس دن ظالم کے لیے نہ دوست ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ اور پھر اس دن کیسے خدا کے سامنے جانے ہیں؟ اس خدا کے بعد جو اپنا تعارف کس طرح کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ خدا وند عالم جانتے ہیں آپ کی آنکھوں کی خیانت اور آپ کے دل کے اندر جو چھپا ہے اس کو۔ آنکھوں سے اس طرف دیکھا وہ تو دیکھ، وہ تو جانتا ہی جانتا ہے، اور کس نیت سے دیکھ رہے ہیں اس کو بھی خدا وند عالم جانتا ہے۔ اب دیکھیں یوم الفصل نام دیا، یعنی وہاں پہ حق اور باطل جدا جدا ہونا۔ سورہ مبارک نباہ میں فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، سورہ نباہ کی 17 نمبر آیت میں۔ پھر اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کر رہا ہے، کیا عالم ہوگا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ دیکھیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب جس کے مقام انشاءاللہ بیان ہوگی کہ قرآن کی عظمت۔ اب پیغمبر پاک جاتے ہوئے کیا کہا، میں آپ کے پاس دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ جاؤں، ایک سکل اکبر اور ایک سکل اصغر۔ سکل اکبر قرآن کریم ہے، سکل اصغر میرے اہل بیت 12 ائمہ ہیں۔ 12 ائمہ کو سکل اصغر کا یعنی سنگین بوجھ ہے لیکن کم ہے، اور قرآن کو سکل اکبر کا بہت عظیم بوجھ ہے۔ ابھی کیوں قرآن کو سکل اکبر نام دیا؟ تو آیت اللہ عظمہ جوادیہ عاملی دامت برکاتہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ چونکہ 11 ائمہ نے اسی قرآن کو بچانے کے لیے اپنے ظاہری جان قربان کی، وہ قربان ہو گئے اس قرآن پہ، تو یہ قرآن سکل اکبر ہوا۔ اب سکل اکبر یہ عظیم قرآن نازل کرنے کے مقصد اور ہدف کیا ہے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ شعراء کی 7 نمبر آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کو اتارنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ آخرت سے ڈرائیں بس۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ۔ دیکھیے خداوند قرآن کو نازل کرنے کے مقصد اور ہدف بیان کریں، کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر قرآن عربی نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، ام القرى کے لوگوں کو ڈرائے، ومن حولها، اور جو ارد گرد ہے ام القرى کے اطراف میں ان کو ڈرائے۔ کس سے ڈرائے؟ لتنذر یوم الجمع، اس دن سے جب سب کو دوبارہ کٹے گا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسا دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس دن فیصلہ ہوگا، ایک گروہ جنت کی طرف جائیں گے اور ایک طرف سعیر بڑھتے ہوئے آگ کی طرف جائیں گے۔ اب دیکھیں قیامت کی متعلق خداوند عالم رب العالمین باقاعدہ فرماتے ہیں کہ اس دن ایسا منظر ہوگا کہ باپ، آج دنیا میں کیا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیٹا اپنا کو قربان کرتے ہیں، باپ کی پریشانی دور کرتے ہیں، یا بیٹے کی پریشانی دیکھ کے باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کو پریشان دیکھ کے کیا ہوں گے، ایک دوسرے کی پریشانی دور کرنے کی فکر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے۔ وہاں سورہ آبس کی 33 نمبر آیت سے 42 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ دل دہلانے والی آواز آئے گی، یعنی قیامت کے آغاز میں ایک خطرناک آواز آئے گی، صاخہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس خطرناک آواز، ڈرونی آواز کے سننے کے ساتھ کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان فرار اختیار کرے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنے ماں باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور بیوی اور بچوں سے فرار اختیار کرے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس وقت ہر بندہ صرف اپنی ہی فکر کرے گا، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی نہیں۔ اس وقت کیا ہوا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، کچھ چہرے شاداب ہوں گے وہاں پہ، سفید سفید چہرے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہاں پہ کوئی زبردستی نہیں، آج موقع ہے، خوشی والے چہرے منانا ہے، سفید چہرے کے ساتھ جانا ہے، آج فیصلہ کریں، آج اسی دن کو یاد رکھیے، اسی کے لیے آمادہ رہے گی، کل کوئی پریشانی نہیں ہے۔ خدا نے وہاں پہ ہر ایک کے لیے سختی نہیں رکھا ہے، کچھ چہرے ہوں گے سر و شاداب، ضاحکۃ مستبشرہ، بلند آواز سے ہنستے ہوئے خوشی کے ساتھ آئیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ،
کچھ چہرے ہیں جن کو اوپر جو ہے نا غبرہ ذلت اور رسوائی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ سر جھکائے ہوئے ہیں، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اس دن کا انکار کر رہے تھے اور گناہ میں مبتلا ہو۔ اب اس آیت میں خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان والوں کو دیکھیں گے تو فرار اختیار کریں۔ پھر آگے ہے سورہ معارج میں خدا تعالیٰ اس منظر کو بیان کر رہے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس دن کیا عالم ہوگا حبیب جب ہر امت سے گواہ لے کے آئیں گے، کیا عالم ہوگا؟ خود خدا تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کیا ہوگا اس دن۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ معارج کی 4 نمبر آیت سے 10 نمبر آیت تک خدا تعالیٰ اس منظر کو بیان کر رہے ہیں، اس دن کیا ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح خدا کی درگاہ میں آپ کے نام اعمال لے کے اوپر جائیں گے، عروج کریں گے۔ کیسا دن ہوگا؟ تعرج الملائکۃ والروح، اس دن ملائکہ اور روح خدا کی طرف جائیں گے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار، اس دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہو، ایک دن 50,000 سالوں کے برابر۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے حبیب آپ صبر اختیار کریں، صبر جمیل اختیار کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا دن آنے والا ہے انہم یرونہ بعیدا، اس دن کو کفار بہت دور سمجھتے ہیں، بات جب اس دن کی ہوتی ہے کہتے ہیں کبھی آئے گا پتہ نہیں، ایسے ہی ہم وہ کریں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، خالق کائنات فرماتے ہیں ہم اس دن کو بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوگا اس دن؟ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھل کے زمین پہ آئے گا، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کے مانند اپنی جگہ سے اٹھیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے سخت منظر ہے۔ ایک زمانہ تھا خدا کی مدد سے جب مجالس میں جاتے تھے لوگوں کو ان آیت سناتے تھے، وہ محرم میں مصائب میں اتنے نہیں روتے تھے، لیکن ان کو سن کے روتے تھے، دل آمادہ تھے، آخرت کے لیے تیار تھے۔ آج غفلت کی وجہ سے کیا پتہ نہیں ہم اتنے بحث ہو گئے کہ میں بولتا ہوں تو نہ مجھے اثر ہوتا ہے نہ لوگوں کو اثر ہوتا ہے، غفلت نہیں کرا سکتے۔ وہاں ایسا عالم ہے کہ خدا فرماتے کہ آسمان پگھل کے نیچے آئے۔ ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، دوست ایک دوسروں کو دیکھیں گے لیکن کسی کو کوئی سوال کرنے کی تیار نہیں۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ، یہاں پہ منظر بدل جاتا ہے۔ سورہ عبس میں کہا کہ بھائی کو بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، یہاں فرماتے نہیں بھاگے گا نہیں، جب بھاگ کے دیکھا نجات نہیں مل گیا، یہاں کہتا ہے کیا یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ، پسند کرے گا، یہ تمنا کرے گا پروردگارا میرا بیٹا مجھ سے فدیہ لے لے، مجھے بچت بس جان چھوٹ جائے۔ بیٹے کو دینے کے لیے تیار، بیٹے کو آگ میں ڈال رہے ہیں، خود اپنے آپ کو نجات کے لیے یود المجرم یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اپنے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار، اور وفصیلتہ التی تؤوی، اس پورے خاندان کو دینے کے لیے تیار ہے، فدیہ دے کے خدایا بس مجھے بچائے میرے پوری خاندان کو۔ کس خاندان کو؟ آگے خود کہہ رہے وفصیلتہ التی تؤوی، اس خاندان کو جس کی دنیا میں دفاع کر رہا تھا، دنیا میں اس خاندان کی خلاف کوئی بات کرے تو لڑتا تھا، جھگڑا کرتا تھا، آج پورے خاندان کو دینے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جو کچھ زمین پہ سب کے سب دینے کے لیے تیار ہے، ثم ینجی، بس خدایا مجھے نجات دے۔ خدا ہم جواب میں کیا کہہ رہے؟ کلا، بکواس مت کریں، یہ دنیا میں تھا یہ باتیں کرنے، آخرت میں کلا بکواس کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ انہا لظا، یہ ہے آگ کے شعلے، اب اس میں آپ کو جلنا ہے۔ دیکھیے کہ سمندر جب اس طرح خداوند عالم بیان کرتا ہے کہ ایسا حالت ہوگا، خود خداوند عالم خالق کی کائنات کیا کہتے ہیں؟ کیا منظر ہوگا، ڈرو کہہ رہا ہے اس کو۔ سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو،
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ساعت قیامت کے دنوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے دن ایسا زلزلہ آئے گا جو عظیم ہوگا. عظیم کیا ہوگا اس زلزلے کی وجہ سے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے اس کے ساتھ، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے اس کو بچانا چاہتی ہے، اس زلزلے کے خوف میں بھول جائے گی اس بیٹے کو، معصوم بچے کو بھول جائے گی. یوم اے میرے حبیب ترونھا، آپ دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اس کو. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر وہ ماں جس کے شکم میں بچہ ہے اس زلزلے کے خوف سے بچے کو زمین پہ گرا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے حبیب آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ مست نظر آئیں گے، لوگ بے عقل نظر آئیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نہیں وہ مست نہیں ہے، ان کی عقل ٹھکانے پہ ہے، لیکن کیوں اس طرح ہو رہے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، خدا کے عذاب شدید ہونے کی وجہ سے ان کا یہ حشر ہوا. یہ معلوم ہوگی. اب خدا کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا، ڈرے اس دن سے. پھر سورہ مبارک لقمان کی 33 نمبر آئے گی. باقاعدہ رب العالمین اہتمام کے ساتھ کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے. واخشوا یوما، اور اس دن سے خوف کھاؤ. واخشوا، خشیت پیدا کرو اس دن کے متعلق، دنیا میں ہر لحظہ اسی دن کے یاد کرتے رہے. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اس دن نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا. ہر نفس کو اپنا ثواب کا اپنا حساب دے. اس دن سے آپ ڈریں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز شیئا ان وعد اللہ حق، اور یہ خدا کا وعدہ یہ حق ہے، یہ ثابت ہو کے رہنا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دو چیزوں کی خدا کہہ رہا ہے کیا؟ اس دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں مت ڈالے گی، آخرت سے غافل ہو جاؤ گے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ جو ہاتھ میں موبائل، ماشاءاللہ ایسی زبردست موبائل ہے کہ ٹچ موبائل کے ساتھ صبح شام اسی میں لگی، کبھی آخرت کی فکر ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تغرنکم باللہ الغرور، اور یہ بھی نہ کہیں کہ خدا وند عالم کی ذات آپ کو دھوکے میں ڈال دے. اور یار خدا رحیم ہے کریم ہے، کہہ کے دھوکے میں نہیں جاؤ. خدا رحیم و کریم بھی ہے، اور وہاں پہ اس رات کو اس دن خدا قہار و جبار بھی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اسی وجہ سے تو امیر المومنین ہے، مولا کائنات ہے، کیسے اس دن کے بارے میں خوف زدہ ہیں، کیسے اس دن کو یاد کر رہے ہیں. اب دیکھیں امیر المومنین کتنے مظلوم واقع ہو گئے. مولا کائنات ہر وقت مظلوم رہے. امیر المومنین کی شہادت کے بعد امیر المومنین کے صحابی ہیں، امیر المومنین کے شاگرد ہیں، کسی کام سے معاویہ کے پاس گئے، معاویہ کے دربار میں گئے تو اب معاویہ کو یا ترس آیا یا مکاری کے ساتھ پوچھا، آیا زرار سے پوچھا آپ کا مولا کیسا تھا بتائیں. اب زرار کو پتا ہے کہ میں دربار میں ہوں، اب میں دربار میں جو بات کروں گا وہ تاریخ میں ثبت ہونا ہے. علی کے بڑے بڑے فضائل جو ہیں وہ تاریخ میں کیا ہو گئے؟ تاریخ میں علی کے فضائل جو ہیں وہ ذکر نہیں ہوئے. اب ایک موقع ملا ہے علی کے صحابی کو، مولا کائنات کے شاگرد کو. آج میں دربار میں جیسے بھی ہو علی کے فضائل بیان کروں گا تو یہ شاعر اشعار کی شکل میں اور میڈیا والے باقاعدہ دنیا تک پہنچائیں گے، کیونکہ دربار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب تو ہوتا ہے. اب معاویہ نے خود سے پوچھا ہے، اب پوچھا تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے کہ آپ کے مولا کیسا تھا. وَمِنْ خبر، یہ ناج البلاغی 70 نمبر حکمت ہے. وَمِنْ خبر زرار ابن زمرة الضبابي عند دخول على معاوية ومسألته له عن امیر المومنین علیہ السلام. زرار ابن زمرة الضبابي کے اس روایت کو جو ومسألته له عن امیر المومنین علیہ السلام، معاویہ نے کیا ہے امیر المومنین کے متعلق پوچھا
تو زرار نے آپ علی کی مدح و ثنا میں نہیں کہا، جیسے ہمارے لیے ممبر ملے تو کیا کرتے ہیں، علی کی مدح و ثنا میں خندق و خیبر ہو یہ سناتے ہیں، یہ سنانا ان کے لیے آسان تھا، کہا لیکن یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، علی کے لیے خندق و خیبر کی فضیلت نہیں ہے، علی کی جو اہم ترین فضائل تھے ان کو بیان کرتے کیا فرماتا ہے، قال فاشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، اے معاویہ سن لے، خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا اپنے مولا کو بعض اوقات، وقد ارقى الليل صدولا، رات ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا، رات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، وقائم فی المحراب، اور میرے مولا و آقا محراب عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے، قابض علی لحیتہ، اور اپنے ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، یتململ تململ السلیم، ایسے بے قرار و بے چین ہوتے تھے جیسے ایک انسان کو آگے سانپ ٹس مارے تو سانپ کے زہر سے بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، اسی طرح مولا کائنات محراب عبادت میں تڑپتے ہوئے بے چین ہوتے تھے، یتململ تململ السلیم ویبکا بکا الحزین، اور ایسے روتے تھے مولا کائنات شیر خدا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے، ایسے روتے تھے، روتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے، ویقول یا دنیا یا دنیا الیک انی، اے دنیا اے دنیا، ابو طالب کے بیٹے کو دھوکہ دینا چاہتی ہو، الیک انی، جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ، ابھی تعرضتی، آپ میرے ساتھ چھیڑنا چاہتی ہو، ام الی تشوقتی، آپ شیر خدا کی طرف شوق سے آئی ہو، اے لا ہاں نہیں نو، آپ کا مقام دیکھیے اور علی کا مقام دیکھیے، کیسے آئی ہو میری طرف، لا ہاں نہیں نو، ہاں لا حاجت لی فیک، علی کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ سے، آپ کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہیہات گری غیری، جائیں جا کے کسی اور کو دھوکہ دیں، قتل لقت کی سلاسن لا رجعت فیہا، میں نے آپ کو 3 دفعہ طلاق دیا، آپ واپس رجوع کرنے کا امکان ہی نہیں ہے، لا حاجت لی فیک فعیشو کی کثیر، اے دنیا ہو کیا آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کے اندر جو عیش و نوش کثیر ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت جو ایک دن دنیا کے 50,000 سال، فعیشو کی کثیر و خطر کے حقیر، آپ ڈرانا چاہتے ہو اپنے خطرے سے دھمکی سے تو آپ کے خطرات بہت کم ہے، آپ قبر کے وہ منظر جو محشر کے وہ منظر کے متعلق دنیا میں کیا ہے، فعیشو کی کثیر و خطر کی کثیر وہ عملوں کی حقیر، آپ کے پاس جو امیدیں وہ بہت پست ہیں، پھر مولا کائنات ایسے روتے ہوئے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ حزین، جوان بیٹے کی جنازے پہ روتے ہیں، ایسے روتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آہ من قلت الذات، ہائے ہائے ہے ابو طالب کے بیٹے پہ جس کے پاس ذات رکھا، کون کہتے ہیں، وہ مولا جس کے لیے نبی پاک نے یہ سند دی تھی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے میدان میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ مولا کہتے ہیں آہ من قلت الذات وطول الطریق، راستہ بہت طولانی ہے، آخرت ہے، وبعد السفر، سفر بہت دور کا ہے، اس کے لیے میرے پاس زیادہ احکام ہے، وہ عظیم المورد، اس پروردگار کے پاس جانا ہے جس کے عدل سے مجھے خوف ہے، الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، پروردگار ہمارے ساتھ معاملہ علی کہہ رہا ہے کہ فضل سے کرے، عدل کے ساتھ نہ کرے، اب اس عالم میں خود خداوند عالم تعجب کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں خالق کائنات رب العالمین کہتا ہے، خود خداوند عالم تعجب سے فرماتا ہے، کیا خالق کائنات اب اس طرح آیات بیان کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہے، تو خداوند عالم تعجب سے سورہ مبارک مزمل کی 17-18 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کیا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، آپ کیسے نہیں ڈرتے ہو، کہہ رہا ہے خداوند رب العالمین، کہہ رہے کیسے آپ نہیں ڈرتے ہو اس دن سے، آپ کو کیا ہوا ہے کہ اس دن سے نہیں ڈر رہے ہو، جس دن سے علی مرتضیٰ ڈر رہے ہیں، جس سے زین العابدین ہزار رکعت نماز پڑھنے کے باوجود ڈرتے ہیں، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، آپ کیسے نہیں ڈرتے اس دن سے جس دن ولدان چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس دن کے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، یہ آیات الہی ہے، کلام خدا ہے، فرماتے خالق کائنات
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُ رَبِّهِ مَفْعُولًا. اس دن آسمان پھٹ کے زمین پہ آ جائے گا. اس دن سے آپ کیسے نہیں ڈرتے ہو؟ کان وعد ربک مفعولا، یہ آپ کا رب کا وعدہ ہے اور یہ حتمن انجام پذیر ہونے والا ہے. اب دیکھیں اس دن کے لیے فرماتے ہیں خود خدا فرماتے ہیں حبیب اس دن کیا ہوگا. سورہ ابراہیم کی 50 49 55 نمبر آیت فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اس دن مجرمین کو ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. ان کو پہنانے کے لیے قطران کے کپڑے ہوں گے. وتغشی وجوہہم النار، اور ان کو جو نا آگ کے چھولے آ کے ان کی چہرے کو جلا دیں گے. جسم کے سب سے محفوظ کرتا ہے انسان جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اپنے چہرے کو خدا وندارم کے جہنم کے قیامت کے دن آگ کی چھولے آ کے چہرے کو جلا. سورہ مبارک کے تکویر میں دیکھیں کیا منظر ہے اس وقت. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اس دن کیا ہوگا؟ سورج اپنا کام چھوڑ. ایک دن دیکھو بارش کی وجہ سے سورج بادلوں کے پیچھے جائے انسان دنیا میں سردی کی وجہ سے بے چین ہوتا ہے. اب سورج بے نور ہو گیا. یوم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اور سارے ستارے بے نور ہو گئے. کیا عالم ہوگا اس وقت. قسمیں کھا کے کہتے ہیں خدا بندارم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. پہاڑ کو باقاعدہ حرکت دیا جائے گا، اپنی جگہ سے پہاڑ ہلیں گے. واذا النفوس زوجت واذا الوحوش حشرت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت. اس وقت آپ کے نام اعمال کھولے جائیں گے. واذا الجحیم سعرت. اس وقت جہنم مزید بڑھکے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. ایک ہی منظر اس وقت کیا ہوگا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. جو کچھ دنیا میں انسان نے کیا تھا وہ سارا حاضر کرے گا. کچھ بھی یعنی پوشیدہ نہیں ہوگا وہاں. خدا عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خدا عالم ہمیں اسی دن کی ہولناکیوں سے نجات عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں قرآن و حدیث کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ